السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ تہجد کا اہتمام ڈیلی کر رہے ہیں، استغفار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں آرزو ہیں، تمنائیں ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور میری مراد پوری فرما دے، یعنی کچھ ایسے کام ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا تو میری زندگی میں بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، تو آپ ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لیے، یعنی جس کے بارے میں آپ امید چھوڑ چکے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، آپ نے یہ یقین کر لیا ہے یہ کام میری زندگی میں نہیں ہوگا، یا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یا یہ چیز ملنا میری قسمت میں نہیں ہو سکتا ہے، یا ایسا ہونا بہت مشکل ہو سکتا ہے، تو میرے بھائیو آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ 7 دن آپ لگاتار ایک تسبیح تہجد میں پڑھیں گے، چھوٹی سی تسبیح ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ آپ تہجد کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو ناممکن حالات بھی ممکن نظر آئیں گے۔ وہ چیزیں جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا تو بہت مشکل ہے، مجھے یہ تو ملنا بہت دشوار ہے، یا ہماری بہنیں ہیں وہ رشتے کو لے کر، شادی کو لے کر وہ چاہتی ہیں کہ فلاں سے رشتہ ہونا تو بہت مشکل ہے، محال ہے، ناممکن ہے، یا ہمارے بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فلاں سے رشتہ ہونا تو بہت ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، تو میرے بھائیوں میں تسبیح میں کلمات آپ کو دے رہا ہوں، ان کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں، اور تہجد میں یہ تسبیح آپ 7 دن کم از کم آپ پڑھیں، آپ کو لگے گا کہ راستے کھل رہے ہیں، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی طرف سے دروازے کھل رہے ہیں، اور ناممکن چیزیں ممکن ہوتی نظر آ رہی ہیں، پریشانی دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کو آپ پڑھنا ہے، ایک تسبیح۔ نماز تہجد سے فارغ ہوئے، آپ نے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، وقت کے لحاظ سے، اپنی گنجائش کے اعتبار سے آپ کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد ایک تسبیح روزانہ، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اور ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ اللہ میری فلاں ضرورت ہے، میرا فلاں کام ہے، میری فلاں چیز ہے، یہ کام مشکل ہو رہی ہے، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، ربی انی، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے انی مغلوب، یعنی سارے مجھ پر غالب آ گئے، سارے مجھ سے طاقتور ہیں، میں بہت کمزور ہوں، میں سب سے کم تر ہوں، ربی انی مغلوب، اے اللہ میں بہت بے بس ہوں، فانتصر، آپ ہی میری مدد کیجئے، آپ مدد کرنے والے ہیں، آپ ہی میری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی مجھے کامیاب کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ تسبیح پڑھیں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جب یہ تسبیح پڑھ لیں تو پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ جتنا ہو سکے یہ الفاظ کہہ کر اپنے رب سے کہیں، یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، میری فلاں کام بنا دیجئے، میری فلاں بگڑی بنا دیجئے، فلاں ضرورت کو پورا کر دیجئے، فلاں مراد کو پورا کر دیجئے۔ اس طرح ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں۔ پتہ ہے یا حنان یا منان یہ اتنے قیمتی اور اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ الفاظ سننے کے بعد ترس آ جاتا ہے، اور وہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے، اپنے بندے سے متوجہ ہوتا ہے کہ اے بندے ذرا بتا تو کیا چاہتا ہے، تو بول مجھ سے کس چیز کی امید رکھتا ہے۔ بندہ کہے گا حشر میں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت
فرما دیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا یا حنان یا منان کا کہ سارے ایمان والے جس نے بھی کلمہ توحید پڑھا ہے سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، ایک شخص رہ جائے گا، وہ پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں کس قدر یقین رکھنا چاہیے، کس قدر امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ ان الفاظ میں دعا کرنے والے کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے۔ وہ جہنم میں ہوگا ایک شخص اور اپنی زبان سے پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام۔ جبریل امین یہ آواز سنیں گے، دوزخ میں پہنچیں گے، دیکھیں گے کہ ایک شخص پکار رہا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جبریل امین کیسے حاضر ہوئے؟ جبریل امین کہیں گے کہ ایسے ایسے جہنم کے فلاں گڑھے سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اس بندے کو نکال کر لے کر آؤ۔ جہنم سے اس بندے کو نکال لیا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کہے گا اللہ تعالیٰ تو بہت گناہ گار تھا، تو نے بہت گناہ کیے تھے اور تیرے گناہوں کی سزا تجھے دے دی گئی، جہنم میں ڈال دیا گیا، اب تو کیوں پکار رہا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے گناہ کیے، تیری طرف سے رسول آئے، پیغمبر آئے، علماء نے مجھے اچھی باتیں بتائیں، دین کی باتیں میرے سامنے آئیں، لیکن میں غفلت میں پڑا رہا، غفلت کا شکار رہا۔ اے اللہ لیکن میں نے کبھی تجھ سے امید نہیں چھوڑی، اے اللہ میں نا امید نہیں ہوا، اے اللہ مجھے آج بھی امید ہے کہ تو مجھے مغفرت کر کے اور اپنی رحم و کرم کی چادر میں ڈھانپ لے گا اور جنت مجھے عطا کرے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا، جب یہ مجھ سے اتنی امید لگائے ہوئے ہے اور یا حنان یا منان مجھے کہہ کر پکار رہا ہے تو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تہجد کے وقت میں یہ تسبیح پڑھیں ربی انی مغلوب فانتصر، اس کے بعد یا حنان یا منان ان الفاظ سے دعا کریں، آپ کی بگڑی بن جائے گی، دنیا بن جائے گی، آپ کی دنیا سور جائے گی، بگڑے کام بن جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔